ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، وہاں تو جانا ہمارے لیے بڑا مصیبت ہو جائے گا، ہمارے بہت کا نہیں، تو آپ کو تیار۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا، سب نے کہا ہے موسیٰ ہم نہیں جاتے، اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، موسیٰ تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے گا، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ تھا ان کا جواب۔ تو جنہوں نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں اور پھر یہ جواب دے رہے ہوں کہ اللہ ہم کو نہیں جتا سکتا، اور وہیں بیٹھ جائیں، ایسی سرکش قوم کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے اور جو تصدیق بھی کرنے والا ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے۔ اگر تورات کہتی ادھر کو چلو، قرآن کہتا ہے ادھر کو چلو، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اللہ میاں نے جب یوں کہہ دیا کہ ادھر کو چلو، تو پھر اللہ میاں کی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ادھر کو چلو؟ یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ لیکن جب قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اللہ کے وحدانیت، رسولوں کی رسالت، آخرت، یہ ساری جو بنیادی عقیدے ہیں وہی تورات میں بھی وہی ہیں، قرآن میں بھی وہی ہیں، تو تصدیق ہو گئی اس طرح سے۔ بعد میں آنے والی کتاب پہلی کتاب کی اس طرح تصدیق کر رہی ہے، تو پھر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مصدقا لما معکم، وہ تصدیق بھی کرنے والی ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اولین کافر مت بنو۔ یہ اولین کافر کی بات اب سمجھ میں آئی ہوگی، میں نے کہا تھا یہ پورے عرب کے اندر ان کی پوزیشن لیڈرز کی تھی، تو علم والے ہیں، اگر یہ غلط ہوں گے تو پوری پبلک جو ہے جیسے راجا ویسے پرجا۔ تو اس وقت علم کے اور گویوں کا یہ کہ دین کے معاملے میں یہ راجا کی پوزیشن ہے تو پرجا کو ادھر ہی جانا ہے، اس لیے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اولین کافر مت بنو اس قرآن کے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ بیچنے کے معنی یہی ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے دین کو قربان کر دینا اور اس کے احکام اور مسائل کو توڑ مڑوڑ دینا، یہی ہے اس کا بیچنا۔ یہاں تھوڑی سی قیمت کو مراد دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت ملے تو کر لینا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی ہوگی اس دین کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ملینز آف ڈالر بھی ہوں، ٹریلینز بھی ہوں، وہ کب تک کے واسطے؟ زیادہ سے زیادہ اگر وہ محفوظ بھی رہ گیا تو جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک کھائیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اور جب مر گیا تو چھٹی ہو گئے، نہ وہ بلین اس کے کام کے، نہ ٹریلین اس کے کام کے رہے۔ لیکن دین جو ہے، دین کا نفع نقصان جو ہے وہ فار ایور، ہمیشہ کے واسطے، اس دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لحاظ سے دنیا جو ہے وہ ثمن قلیل ہی رہے گی دین کے مقابلے میں، تو فرمایا نہ بیچو تم میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تقوی تو بس میرا ہی اختیار کرتے رہو، میرا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کہا تھا پیشین گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں کے اندر کہ آپ کا حلیہ مبارک ایسا ہوگا، یہ تھا ان کی کتابوں کے اندر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ٹھیک اصولیہ کے مطابق آ گئے، انہوں نے پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں، تو انہوں نے حلیہ بدل ڈال، تو جیسے بال لکھے ہوئے تھے اور ویسے ہی آپ کے بال مبارک تھے، انہوں نے بدل دیا کہ ہماری کتابوں میں تو بال ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ التباس حق کا باطل سے، کہ اس کو گڈمڈ کر دینا اور جو صحیح حق ہے اس کو چھپانا۔ تو وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ بھئی حق ہم کو معلوم ہی نہیں تو ہم چھپا بھی نہیں رہے، ایک اور بات یہ ہے کہ حق کو چھپانے کا جو سزا کتنی خطرناک ہے، یہ بھی معلوم تھا ان کو کہ دین کے معاملے میں اللہ کی کہیں بھی بات کو ہم چھپا رہے ہیں اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ تو سزا کے لحاظ سے بھی ان کے پاس علم تھا کہ حق کو چھپانا خطرناک جرم ہے، تو اس جانتے ہوئے بھی انہوں نے حق کو چھپایا ہے۔ ایسا یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہیں کہ بھائی نماز مت چھوڑو، تمہیں خوب پتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا جو ہے کتنی بڑی خطرناک بات ہے، اس کی سزا کتنی خطرناک ہے، تو لیکن اس کے باوجود بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھیک یہی صورت وہاں تھی کہ اس حق کو چھپائے ہوئے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ حق کا چھپانا کتنا خطرناک ہے اور اس کی سزا بھی کتنی بھیانک ہوگی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے ایک تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے شریعت کے لحاظ سے
जो भी इबादत रखी है, नमाज भी रखी गई, ज़कात भी रखी गई, वो सब तुम कायम करो, ये हमने उनसे कहा था। और दूसरे माना, और यही माना बज़ाहिर सही मालूम होते हैं कि इस कुरान ने जिस तरीके पर नमाज पढ़ने को कहा है उस तरीके पर नमाज पढ़ो, और जो निज़ाम ज़कात कायम किया वो निज़ाम ज़कात कायम करो। ये इस वास्ते कह रहा हूं मैं कि जब कुरान की दावत दी जा रही है कि कुरान को मानो तुम, तो उसमें यह भी कहा जा रहा है, यह कुरान तुमसे यह तो नहीं कहता किसी घर में चोरी कर लो, किसी के तुम गर्दन उड़ा दो, यह तो नहीं कहता। वही बात तो कहता है कि नमाज करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह को याद करो, यही बात है। तो इन बातों को गलत कैसे कहा जाएगा? तो हिदायतें दुरुस्त, और वो हिदायतें पिछली शरीयतों से मिलती जुलती भी हैं, तब इस कुरान को न मानने की वजह क्या है? कुरान तो तुम अच्छी बातों की हिदायत कर रहा है, इसलिए फरमाया कि वह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। बाद मुफस्सिरीन ने वर्काउ मार राकीन से भी इस्तिदलाल किया है। वर्काउ मार राकीन के लिए उनका कहना यह है कि पिछली शरीयतों के अंदर रुकू नहीं था, क़याम भी था, सजदा भी था, मगर रुकू नहीं था। वल्लाहु आलम कहां से कहते हैं, अगर तो वो उनका कहना यह है कि वर्काउ मार राकीन का मतलब यह है मुसलमानों जैसी नमाज पढ़ा करो, इस तरफ इशारा है। बहरहाल उसके लिए कोई मजबूत दलील नहीं है, चूंकि बाद किताबों के अंदर मुफस्सिरीन ने लिख दिया, मैं उसको नकल कर रहा हूं। लेकिन अगर यह न भी हो तो बहरहाल हासिल यह है कि यही जो कुरान जिस चीज की दावत दे रहा है ये अच्छी दावत है, कोई बुरी बातों की दावत नहीं। बस इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. آج جو صورتحال ہم لوگوں کی ہو گئی ہے، قرآن کے نزول کے زمانے میں یہی حالت یہودیوں کی تھی. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے کہ ہم جس بات کو ہم اپنی تقریروں میں کہتے ہیں اور مجمع میں ہم لوگوں سے جس چیز کی اپیل کرتے ہیں، ہماری زندگیاں خود ان باتوں سے خالی ہیں. یہود کی یہ صورتحال تھی کہ وہ ان کے درس، ان کی تقریریں، اس میں معلوم ہوتا تھا کہ صاحب خوف خدا، فکر آخرت اور دین اور دیانت سب کچھ یہ اپیلیں ہو رہی ہیں، لیکن خود ان کی اپنی زندگی بددیانتیوں سے بھری ہوئی، جھوٹ سے، فریب سے وہ لبریز، ذرا کہیں ان کے اندر خوف خدا نہیں، کہیں حق کی پیروی ان کی زندگیوں کے اندر. یہ تھی وہ صورتحال. میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم خود ہماری حالت یہ کہ ممبروں پر اور اسٹیج پر ہم آ کر کہتے ہیں کہ سنت کو اختیار کرو. کون سی سنت میاں؟ سمجھ میں آیا؟ کھانے کی سنت ہمارے پاس نہیں، سونے کی سنت ہمارے پاس نہیں، صورتیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی نہیں ہیں اور شریعت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارا پہناوا اس کے مطابق نہیں. کون سی سنت کی ہم اپیل کر رہے ہیں؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ حضرت جو فرما رہے فرما لینے دو. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کی باتوں میں نہ ان کے نزدیک کوئی حقیقت ہے، نہ ہمارے نزدیک کوئی حقیقت ہے، نہ ان کو عمل کرنا ہے نہ ہم کو عمل کرنا ہے. ٹائم پاس ہو رہا ہے. آج اتنی تقریروں کے باوجود اگر ہماری حالتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ یقین کریں اس کے ذمہ دار جو ہیں، زیادہ ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپیلیں تو کرتے ہیں مگر خود غائب ہیں، اس واسطے کہ ان کی باتوں کے اندر جان اثر نہیں ہو سکتا. تو یہاں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء یہود کو اور یہود کو خطاب کرتے ہوئے، اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تم بھلائی کی ہدایتیں کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم الکتاب کو پڑھتے ہو. الکتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، تم اس کو پڑھتے ہو. یعنی پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ تم بے خبر نہیں ہو، تمہیں خوب پتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے خود اگر اس پر عمل نہ کرو تو اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس بات کو خوب جانتے ہو. اسی لیے سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا. یہ خطاب تو ہے یہود کو، لیکن وہاں یہی بات مسلمانوں سے کہی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں. تمہارے قول اور فعل کے اندر یہ تضاد اور کانفلکٹ کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم اسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں کہ جس کے اندر یہود اور علماء یہود. اور اللہ کا قانون ایک ہی ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے واسطے اور ہو اور ہمارے علاوہ دوسروں کے واسطے اور ہو. اللہ میاں کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی حکومت کی طرح نہیں ہے کہ یجوز لنا ما لا یجوز لغیرنا، ہمارے لیے ہر وہ چیز جائز ہے جو دوسروں کے واسطے جائز نہیں. سمجھ میں؟ یہ اللہ کا نظام وہ نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. قرآن شریف میں بار بار اس بات کو کہا گیا. آپ اللہ کے طریقے کو، اللہ کی عادت کو، اللہ کے جو دستور ہے اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں پائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جن باتوں پر اللہ نے پچھلی امتوں کو عذاب دیا ہے، تم مت سمجھنا کہ تم اگر وہی کام کرتے رہو گے تم عذاب سے بچ جاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون ایک ہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جو راستہ پچھلی امتوں کا ہے جس کی وجہ سے ان پر تباہی آئی، تو ہم کیسے بچیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے
کہ پچھلی امتیں جو تھیں وہ علاقائی تھیں، وہ انٹرنیشنل نہیں تھیں، ایک علاقے کے لیے تھی، ایک ملک کے لیے تھی۔ اللہ نے ان پر عذاب بھی اسی ملک میں بھیج دیا، وہ امت ختم ہو گئی، مگر زمین کے دوسرے لوگ جو ہیں بچے رہے، جب ان پر عذاب آئے گا۔ یہ دین جو ہے جس کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ایک علاقے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، اور جس نبی کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی وہ بھی ایک ملک کے لیے نہیں، سارے کرۂ ارضی کے واسطے، پورے یونیورس اور پورے عالم کے واسطے۔ لہذا پوری دنیا کے بسنے والے اور قیامت تک آنے والے انسان وہ امت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس صورت میں جب پوری امت تو ہوئی پوری دنیا کے انسان، مگر برائیاں جو ہیں وہ اس امت کے اندر ایک برائی پوری زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہو وہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک علاقے کے اندر ایک برائی ہے، دوسرے علاقے کے اندر وہ برائی نہیں ہے، تیسرے علاقے میں کچھ اور ہے۔ اس واسطے اللہ کا عذاب پوری دنیا پر ایک وقت میں نہیں آ رہا، بلکہ ایک علاقے میں ایک وقت عذاب آ گیا، معلوم ہوا فلانی برائی کی وجہ سے، وہ جو ہم کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ دوسرے علاقے میں دوسرے وقت میں عذاب آ گیا، کوئی اور برائی وہاں تھی جو سبب بن گیا۔ ہماری مصیبت کیا آ رہی، مزید عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں، جس کی اطلاع حدیث میں دے دی گئی تھی، ایسے ایسے عذاب آئیں گے۔ مگر ہماری مصیبت کیا اس وقت ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ تو ہم ہی بگڑے ہوئے، کچھ ہم کو اور بگاڑنے والے۔ سائنٹسٹ کھڑے ہو کر کے اس کے سائنٹیفکلی وجہ بتلاتے ہیں، ارتھ کو ایک کیوں آیا، صاحب ہریکان کیوں آ گیا، یہ تو بتلا رہے ہیں، اور ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ لہذا اس میں نہ مجھے غور کرنے کی فرصت نہ آپ کو کہ اس میں ہمارے اعمال اور ہمارے خیالات، ہماری حرکتیں یہ سبب بن رہی ان عذاب کے آنے کا، اس کو ہم میں سے کوئی نہیں سوچ رہا، اس لیے کہ سائنٹسٹ نے آ کر سائنٹیفکلی وجہ بتلا دی۔ تو عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کچھ دنیا میں ناپسندیدہ جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ وما تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو، تم اپنے آپ کو بھلا رہے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل کا مطلب کیا ہے؟ یہاں عقل نہیں ہے اس لیے کہا، عقل کا کیا تقاضا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ جس راستے ہم چل رہے ہیں، ہماری آنکھ سے یہ بات نظر آ رہی کہ آگے گڑھا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اگر ہم اسی سیدھے راستے چلتے رہیں گے، بچیں گے نہیں تو گڑھے میں گریں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ عقل کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر آدمی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ادھر جا رہا ہے تو یہ کہیں گے یہ دیوانہ ہے، اس کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آگے گڑھا پھر جا رہا ہے تو دیوانہ، یہ عقل والا نہیں۔ افلا تعقلون اس لیے فرمایا کہ جب تم کتاب میں پڑھتے ہو کہ اللہ کا قانون یہ ہے اور پھر تم اپنے آپ کو نہیں سنوارتے اور نہیں درست کرتے تو معلوم ہوا کہ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، عقل تمہارے پاس نہیں۔ عقل ہوتی تو تم اس راستے نہ چلتے کہ جس راستے چلنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ عجیب ہے یہ قرآن حکیم بھی واقع، ٹھیک اس وقت جس وقت کہ ڈانٹ اور پھٹکار پڑ رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر خالی ڈانٹ کے چھوڑ دیا جاتا معاملہ تو پریشان، جس کے اندر ذرا بھی خیر ہوتی، خیر کا مادہ ہوتا، وہ تو سوائے اس کے کہ پریشان ہو کے رہ جاتا کہ ڈانٹ تو پڑ گئی مگر اب میں کیا کروں، میں اپنے احوال کو درست کروں تو کس طرح کروں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک بیمار کو اگر آپ کہہ دیجئے بدبخت تو نے یہ حرکتیں کی تھی، آخر کو بیمار ہوا، ٹھیک ہے، مگر اب علاج، سمجھ میں آیا؟ تو علاج تو بتائیے آپ اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ کل کی بے وقوفی کرنے والا آج اس کو عقل آ جائے تو اپنے آپ کو سنوار لے۔ یہ ہے قرآن کا کمال کہ جس وقت پوری ڈانٹ پڑ رہی ہو اور ان کے جرائم بتلائے جا رہے ہوں، وہاں بھی وہ شفقت اور رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ نسخہ بھی بتلاتے ہیں ساتھ میں، اگر بچنا چاہتے ہو اور ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو تو ہم نسخہ بتا رہے ہیں۔ نسخہ کیا ہے؟ پہلے تو بیماری کو سمجھ لیا جائے۔ بیماری اصل میں وہ عمل نہیں ہے جو عمل کیا جا رہا ہے، وہ تو صورت ہے بیماری کی۔
بیماری اصل یہ ہے، وہ ہے نفس کے خواہشات میں انسان کا مبتلا ہو جانا، نفس کا بے قابو ہو جانا، کنٹرول سے باہر ہونا۔ جب نفس کنٹرول میں آ جائے سارے اعمال کنٹرول میں آ جائیں گے، نفس بے قابو ہے تو عمل بھی بے قابو ہے۔ بیماری اصل کیا ہے؟ وہ ہے نفس اور اس کا بے قابو ہونا۔ اس کا علاج بتلایا جا رہا ہے، فرمایا کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے واسطے ہم تمہیں بتائیں، نسخہ یہ ہے کہ مدد حاصل کرو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا صبر سے تو نفس کو کنٹرول ہوگا اور صبر کا مادہ نماز سے حاصل ہوگا، یہ ترتیب ہے اس کی۔ اسی لیے صبر پہلے لائیں اور صلاح بعد میں لائیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں روکنے کو۔ مثال کے طور پر ایک گھوڑا ہے کہ جو بے قابو چلا جا رہا ہے، اب آپ اس کو لگام دے کر کے کھینچ لیتے ہیں، اس کیفیت کو کہا جائے گا صبر۔ طبیعت جو بے قابو ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کا نام صبر ہوگا۔ اسی واسطے آپ جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہو کر رونا، چیخنا، چلانا شروع کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ طبیعت تو واویلا کرنے کی طرف متوجہ ہے، چیخ و پکار کرنے کی طرف متوجہ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں طبیعت کو کنٹرول کرو، اتنا چیخ پکار مت کرو۔ دراصل یہ صبر کا ایک حصہ ہے، ورنہ اس طرح ہر جگہ صبر ہوگا نفس کو کنٹرول۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ عن المعصیہ بھی ہے اور صبر علی الطاعات بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، طبیعت کہہ رہی کر لو گناہ، مگر علم اور عقل کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ علم اور عقل کی روشنی میں اپنے نفس کو جو ہے وہ روکنا اور انسان گناہ نہ کرے حالانکہ دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو، اس کو کہا جائے گا یہ صبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ صبح کا بڑا سہانا وقت ہے، بڑی میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، شیطان بھی تھپکیاں دے دیتا ہے، سلاتا ہے خوب، نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ بھی کھل گئی، ابھی دل نہیں بھرا ہے سونے سے، سو جاؤ، سمجھ میں آیا؟ لیکن علم کیا کہہ رہا ہے؟ علم کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، لہذا اٹھو اور آرام کو چھوڑو، تکلیف اٹھاؤ، وضو بھی کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ علم کا تقاضا یہی۔ یہ سارا عمل جو کچھ ہے یہ صبر ہے، صبر علی الطاعہ، کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی طرح سے میں نے کہا صبر عن المعصیہ، کہ ایک شخص جو ہے اس کو زنا کرنے کو دل چاہتا ہے، حرام کھانے کو دل چاہتا ہے، بڑا لذیذ کھانا کا رکھا ہوا ہے، حرام ہے مگر اب دل چاہ رہا ہے کھا لو، مگر علم کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، تھوڑی دیر کی لذت ہے میاں، اور اس کے بدلے میں جو اللہ کے ہاں جو غذا ملے گی وہ ہمیشہ کی تکلیف دہ ہوگی، لہذا اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ بعض حضرات تو جس کو میں نے کہا کہ بعض اہل اللہ جو ہیں وہ واقعی ان کی باتیں جو ہیں، جس شریعت نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا تھا ذرا تو اس جذبات کے اندر اس سے آگے چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ گمراہ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن رسول کا مقام، نبی کی سنتیں، یہی تو دراصل بڑا کمال کی چیز ہے کہ وہ بیلنس کرتی ہے، وہ کسی چیز کو کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی، نبی کا مقام یہی ہے۔ اسی واسطے میں آپ کو بتلاؤں، ہم لوگ جس ملک میں ہیں وہ تو بہت پیچھے چھوڑ آئے ان باتوں۔ علماء کے یہاں مجذوبوں کے مقابلے میں سالکین کا درجہ کیوں اونچا ہے؟ مجذوب کو تو یہ کہتے ہیں کہ مجذوب جو ہے اللہ کے عشق میں اس کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہو گئی ہے، وہ بھی عشق میں مگر مغلوب العقل ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا، جنتی تو ہے مگر اس کا کوئی اعتبار۔ سالک اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی عقل کو صحیح صحیح استعمال کر کے وہ دیکھتا ہے سنت کیا ہے اور شریعت کیا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے خود قسم کھا کر فرمایا تھا، انا باللہ اخشاکم باللہ واتقاکم باللہ، قسم خدا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں کتنے غلطاں اور پہچان، لیکن کہیں بے قابو نہیں۔ یعنی بے قابو ہونے کے معنی یہ ہیں کہ محبت میں آدمی بہت سے دیوانگی کے بھی کام کر لیتا ہے، اگر عقل ساتھ دے تو آدمی اس کو بیلنس میں رکھتا ہے اپنی محبت کو، یہی اصل بات۔
تو نبی جو ہیں وہ بیلنس میں رکھتے ہیں، نبی کا طریقہ یہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک بزرگ کی بات ہے کہ صاحب اپنے نفس کو وہ خوب سزائیں دے رہے ہیں، نفس موٹا ہو رہا ہے کھانے کی، پینے کی، سونے کی، کنٹرول کرنے کے بعد عبادتوں میں لگ رہے ہیں راتوں اور دن جو بھی ہے۔ تو ایک روز دل میں خواہش پیدا ہوئی مٹھائی کھائی جائے، لفظ حلوہ کا تذکرہ ہے۔ اب وہ حلوہ واقعی حلوائی ہو جیسا ہم اور آپ کھاتے ہیں یا حلو میٹھے کو کہتے ہیں، تو بہرحال حلوائی صحیح، حلوہ کھایا جائے۔ تو دل میں بات آئی، اپنے آپ ہی دل سے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم حلوہ کھلائیں گے، کھائیں گے، مگر ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے جو ہم رات کے ایک تھوڑے حصے عبادت کرتے ہیں پوری رات عبادت کرنی پڑے گی، پوری رات عبادت کر لو تو حلوہ کھلا دیں۔ وہ اندر سے نفس نے کہا حلوہ کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے، لہذا ساری رات عبادت کرنے کو بھی ہم تیار ہیں۔ چنانچہ وہ عبادت شروع ہو گئی اور ساری رات عبادت کی۔ اب صبح جب ہوئی تو دل میں اندر سے یہ بات آئی تب حلوہ لاؤ، اس لیے کہ شرط پوری کر دی، تو لہذا حلوہ بھی مہیا کر لیا گیا۔ اور کھانے والے تھے کہ دل میں اب مزید ایک اپنے یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس یہ کہہ بیٹھے، سوچ لے کہ ہو گیا اتنا میں کامیاب، قابو میرا چل گیا نا، میری بات چل گئی ہے، میں نے خواہش کی تھی میری خواہش پوری ہو گئی، نہیں ہم حلوہ نہیں کھائیں گے، سمجھا، پھر چھوڑ۔ تو میں نے کہا کہ دراصل یہ مغلوبیت کی بات ہے، مغلوبیت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کر رہی ہے، اس طرح کہ اگر آپ جو یعنی جو مشاہدہ رب کے اندر ہر وقت رہتے ہوں، آپ کو تو صحیح طور پر اگر مغلوبیت کی حالت ہوتی نہ کبھی ہنستے، نہ کبھی کھانا کھاتے، نہ کبھی سوتے۔ آپ نے خود فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو تعلمون ما اعلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اگر وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تمہارا ہنسنا بس تھوڑا ہی رہ جائے، ولبکیتم کثیرا، تو تم خوب رویا کرو، وترکتم نساءکم علی الفرشات، اور تم بیویوں کے پاس جاؤ ہی نہیں، بستروں میں پڑا چھوڑ دو ان کو، ولخرجتم الی السعوداء، تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، یعنی جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر تم کو اس کا علم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ واللہ اطت السماء وحق لها ان تئد، آسمان جو ہے وہ چڑچڑا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ابو ذر نے یہ حدیث سنی جو روایت کر رہے ہیں، قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، ابو ذر نے یہ حدیث بیان کر کے کہا اے کاش میں ایک ایسا درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اپنے حواس کو جمع کر لیا جائے اور اللہ کی عظیم الشان قدرت کو سامنے رکھا جائے، ہماری حیثیت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ ہم کس طرح اللہ کے یہاں جا کر جواب دیں گے جس کے مخلوق میں فرشتوں کی ایک مخلوق وہ ہے کہ پورا آسمان پڑا ہوا ہے اور سجدے میں پڑے ہیں تو قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں تو قیامت تک رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں تو قیامت تک قیام کے اندر ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی اور 5 وقت کی نماز الٹی سیدھی پڑھ کے بھی جنت کو واجب سمجھ لیتے ہیں، لیکن فرشتوں کو دیکھو، ان کی عبادت کو دیکھو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ ہے، لیکن آپ نے خود فرمایا میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اس لیے یہ بیلنس کرنے والی بات ہے، کنٹرول کرنا اپنے۔ تو صبر جو ہے اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ اور صبر علی الآفات، اس کے کئی امپلیمنٹیشن ہے، لیکن صبر کہتے ہیں کنٹرول کرنے کو۔ تو یہاں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مدد حاصل کرو صبر سے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبر خود ایک بہت مشکل چیز ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ فرمایا نماز سے، بالصبر والصلاۃ، نماز سے قائم کر۔ مگر نماز بے فائدہ تو نہیں ہے،
ہماری پڑھنے والی نماز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے. مگر اگر واقعی نماز جس کو کہتے ہیں اگر وہ نماز پڑھی جائے تو پھر لازمی طور پر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور لازمی طور پر نفس جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے. اسی واسطے اسی نماز کے لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میں ایک بات ایک مثال میں دے دوں. جو نیوٹریشن ہیں نیوٹرسٹ وہ کہیں کہ بھائی دودھ جو ہے وہ انسان کے صحت کے واسطے بہت مفید ہے. جب یہ بات کہی جائے گی کہ دودھ بہت مفید ہے تو اس سے دودھ ہی تو مراد ہوگا یا 80% پانی ملا کر کے اور دودھ جو ہے اس میں کیا فائدہ رکھا. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نقصان دہ ہو گیا 20% دودھ صحیح ہے تو. مگر جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ جو ہے مفید ہے اس سے مراد واقعتاً دودھ ہے. جس وقت کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے بے حیائیوں سے روکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً نماز ہو تو میں وہی برائیوں سے روکتی ہے. اب ہماری نماز جو ہے اب اس کا پرسنٹیج نکالنا نہ ہمارے بس کا نہ آپ کے بس کا کہ وہ واقعتاً کتنی % نماز ہے. لیکن جو بھی ہو بے فائدہ تو نہیں کرتے رہنا چاہیے اس کو. مگر قرآن حکیم کی آیت جو ہے اس میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریف میں تو فرمایا گیا کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے مگر یہ کیا ہو رہا کہ جو مسجد کے اندر جانے والے لوگ 5 وقت یہ تو لڑتے بھی رہتے ہیں سمجھا جھگڑتے بھی رہتے ہیں اور بہت سے کام غلط کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیسے قرآن شریف کی آیت کیسے ہو گئی؟ قرآن شریف کی آیت درست ہے عمل کے اندر کمی اور کمزوری ہو رہی ہے. قرآن شریف جب کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو اس کے معنی یہ ہے کہ صبر بھی صحیح ہو نماز بھی صحیح ہو تو پھر اس سے پوری مدد مل جائے گی اور نفس کنٹرول میں آئے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ خود ہی فرما رہے ہیں فرمایا کہ یہ نماز انہا سے مراد الصلاۃ ہے کیونکہ اگر صبر اور نماز دونوں کو کہا جاتا تو انہما کہا جاتا کہ یہ دونوں مگر کہا جا رہا انہا اور ہا کی ضمیر جو ہے پروناؤن اس سے مراد ہے نماز. فرمایا یہ نماز جو ہے بڑی بھاری آسان نہیں نماز پڑھنا لیکن الا علی الخاشعین سوائے ان کے کہ جو خاشعین ہوں. ہاں خاشعین ہو جائیں تو پھر نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اتنا مشکل نہیں رہتا. اب خاشعین کس کو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں اللہ میاں نے خود ہی اس کا مطلب بتلا دیا. خاشعین کس کو کہتے ہیں فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہوں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. یہ ہو گیا وہ خاشعین. اسی لیے ڈکشنری میں بھی خشوع کے معنی کیا لکھیں کہ دل اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہو اس کو کہا جاتا ہے خشوع. تو وہی بات ہو گئی جس کو قرآن شریف نے دوسرے انداز میں فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ جب یہ بات ہوگی خوف خدا پیدا کرو اپنے اندر اور خوف خدا پیدا ہوگا تو نماز پڑھنا آسان ہوگا. نماز پڑھنا آسان ہوگا تو صبر بھی نماز پڑھو گے صبر حاصل ہو اور ان سب چیزوں سے نفس کنٹرول میں آئے گا اور سارے دین پر عمل کرنا آسان. معلوم ہوا نماز سے مسئلہ چلا. کیا بات ہوئی کہ اپنا علاج کرنا ہے تو بھی نماز سے. اور یہ علاج ایسا ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا اب تندرست ہو گیا اب دوا کی ضرورت نہیں بلکہ یہ دوا بھی ہے اور یہی غذا بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے سورہ المومنون میں عجیب بات قرآن شریف کا کمال دیکھیے جو میں نے کہا کہ یہی دوا بھی ہے اور یہی غذا بھی ہے اسی سے علاج بھی ہوگا اور اسی سے ترقی بھی ہوگی. اس کو سورہ مومنون میں بات یہ کہاں سے سمجھ میں آئی ہے فرمایا قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ جن کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہو اور لسٹ میں لکھا نہیں. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں یعنی اللہ کی طرف لو لگا رکھتے. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون. ان ایمان والوں کو جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کے جو صفتیں بتلائی گئی ہیں ان کے ایٹریبیوٹس بتلائے گئے ہیں
ان میں پہلا وقت بھی نماز ہے اور آخری وقت بھی نماز ہے. معلوم ہوا کہ ابتدا بھی نماز سے ہے ان کی ترقی کی اور انتہا بھی نماز میں ہے. اب اسی لیے میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے تصوف کے نام سے جو گل کھلائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی. بعض لوگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ صاحب انہوں نے ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. بھائی کیوں ضرورت نہیں؟ ہم تو ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں رہتے ہیں. یہ تو عوام کے واسطے. ارے جاہل آدمی، نماز ہی کے ذریعے سے تو اللہ کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، نماز کے علاوہ کیسے ہوگا؟ اگر نماز کے بغیر ترقی کی کوئی صورت ہو سکتی اور کوئی مقام اگر ایسا آ سکتا کہ نماز کی ضرورت نہیں تو نبی کا مقام ہو سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، نہ رات کو چھوڑا دن کو چھوڑا، نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا. تو نماز جو ہے وہ عوام مسلمانوں کے واسطے بگنرز جو ہیں ان کے لیے ہے، اور جو گریجویٹ ہو جائیں ان کے لیے. ایسی لوگوں نے نکالی. ایک دفعہ میرا کشمیر جانا ہوا تو جمعہ کی نماز وہاں میں نے پڑھائی، جانا پتہ نہیں کیا کون سی بستی تھی، وہ دور دور سے لوگ بیچارے وہ پہاڑوں سے آتے ہیں. تو خیر نماز کے بعد جب مجھے عصر تک مجھے ٹھہرنا تھا اور عصر کے بعد مجھے کسی اور بستی جانا تھا، تو عصر کی نماز کا وقت آیا، کھانا بھی کھانا تھا ایک صاحب کے یہاں. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں میرے خیال سے 40 سال کی عمر کے ہوں گے، داڑھی بھی چھوٹی سی ہے، مگر میں یہ تو سمجھا کہ یہ ہیں کچھ دوسروں سے مختلف، اور انداز یہ ہے کہ یہ ان میں کچھ گڑبڑ ہے. میں نے بھی نہیں پوچھا کون ہے. کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہا بھائی ہم نماز کے لیے چلیں. تو مسجد ایک 4 بلاک کے فاصلے پر تھی، تو نماز کے لیے 20 منٹ پہلے ہم چلے. وہ حضرت وہیں بیٹھے رہ گئے. سبھی چلے مگر وہ وہیں بیٹھے. راستے میں پوچھا میں یہ کون تھا؟ کہنے لگے یہ پیر صاحب ہیں. اچھا بھائی پیر صاحب ہیں، کیا کرنے کو آئے ہیں یہاں؟ کہ وہ آتے ہیں کبھی 3 مہینے میں، جو ان کے وہ ہے آج کے ہم سرکاری زبان میں کہتے ٹیکس وصول کرنے کے واسطے، تو وہ ٹیکس لینے کے واسطے آئے ہیں اپنا 3 مہینے کا. تو خاندانی پیر چلے آ رہے. اے بندے خدا کے، یہ کیسی پیری ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے مرید بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پیر صاحب گھر میں بیٹھے. یہ ہے وہ مصیبت جس کی وجہ سے یہ سارے سلسلے بدنام ہوئے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ کہ الاحسان جو ہے وہ تو اعلیٰ درجہ ہے دین کا، لیکن وہ اس طرح کے لوگوں نے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، خواہشات نفس کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے آ کر اس کو برباد کر دیا، تباہ ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. یہاں نماز کو ایک بڑی عظیم الشان مقصد کے لیے بطور نسخے بھی فرمایا گیا، اور سورہ المومنون کے اندر اس کو منزل مقصود بھی قرار دیا دنیا کی زندگی میں. انشاءاللہ بقیہ آئندہ، اس لیے کہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آئندہ ہفتے. یہ کام بدر سے ختم ہوا، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، سارے عالم کے لیے. اور سارے عالم کے لیے رحمت اس واسطے بھی ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوری تعلیمات کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے، یہ قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا باقی رہے گی. اس واسطے بھی آپ رحمت ہیں سارے عالم کے لیے. اور جب آپ کی تعلیمات